الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا، عبادت و ریاضت، بزرگی و برتری اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات دے. اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت مقدس اور اطہر ذات دے. سورہ بقرہ دی آیت نمبر 43 تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. یہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز دی پابندی دا حکم دیتا ہے، چونکہ ساڈے موضوعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال چلتے ہیں. نماز بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اہم حصہ ہے. اور یہ ایسا فرض ہے جے تو بغیر انسان دی کامیابی ممکن نہیں. آخرت دی کامیابی واسطے 5 وقت دی نماز ادا کرنا اور سنت دے مطابق ادا کرنا یہ ہر مسلمان تے واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شب و روز، آپ دے لیل و نہار، آپ دا اسوہ حسنہ، حیات مبارکہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات دی شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نو ہر معاملے دے نالوں زیادہ ترجیح دیتی. حتیٰ کہ آپ جنگ دے میدان دے اندر ہوندے تے اوتھے بھی نماز ادا فرماندے. غزوہ احد دے اندر مسلمان بڑی تعداد دے اندر شہید ہو گئے. کوئی ایسا جان نثار نہیں
جہدے جسم تے زخماں دے نشان نہ ہون. ہر صحابی زخمی ہے، حتیٰ کہ سرتاج رسل امام کائنات ساڈے پیر اور مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انتہائی زخمی نے. آپ دا ایک دند مبارک شہید ہو چکیا ہے. خود دیاں کڑیاں آپ دے رخسار مبارک دے اندر کھب چکیاں نے، اور او کڑیاں نکالن دے نال آپ دے چہرہ انور چوں خون دے فوارے پھٹ پے. آپ دا جسم مبارک بھی زخماں دے نال چور ہے، مگر ظہر دا وقت ہویا، ان حالات دے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دے اندر تاخیر فرمائی نہیں. نماز دا وقت ہویا تے آپ نے نماز ادا فرمائی. کافراں دا لشکر تباہی مچا کے چلا گیا. آپ نے صحابہ نو نماز دا حکم دیتا، کھڑے ہون دی سکت نہیں، آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اور صحابہ کرام نے پیچھے بیٹھ کے ادا فرمائی. اگر سیرت النبی سانو اے دسے کہ ایسی المناک حالت دے اندر بھی امام کائنات نے نماز نہیں چھڈی، پھر سانو ایدی اہمیت دا اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر بندے دی جان بھی جاندی ہے تے چلی جائے، جدوں تک او دے ہوش و حواس قائم نے، کھڑے ہون دی طاقت نہیں تے بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے پڑھن دی طاقت نہیں تے لیٹ کے پڑھ لے، اشارے دے نال پڑھ لے. مگر ایک سچا مسلمان اس بات تے یقین رکھدا ہے کہ نماز تو بغیر نجات ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ دے اندر نماز دی پابندی دا حکم فرمایا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اور رکوع کرنے والیاں دے نال رکوع کرو. دوسرے مقام تے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے ایمان والو، نماز ادا کرو، زکات ادا کرو، نماز دی پابندی کرو، اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرو تاکہ تہاڈے اتے رحم کیتا جائے، اللہ تہاڈے اتے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے. یہ سورہ نور دی آیت مبارکہ ہے. آؤ ذرا ایک اور آیت مبارکہ پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. مومن تے ہونے
جڑے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے نے اور نماز دی پابندی کر دے نے، نماز ادا کر دے نے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے اندر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ وہ اپنے آپ نو مسلمان کہنے والے ہو، اے ایمان والے ہو، تہاڈا دوست صرف اللہ ہے، تہاڈا دوست صرف اللہ دا رسول ہے، تہاڈے دوست صرف مومن لوگ نے جڑے اس دین تے چلن والے، اللہ تہاڈا دوست ہے اور اللہ دا رسول بھی تہاڈا دوست ہے، اور جڑے ایمان والے نے اللہ تے او دے رسول تے ایمان لے آن والے او بھی تہاڈے دوست نے، اور نال فرمایا یقیمون الصلاۃ، اے مومن او نے جڑے نماز دی پابندی کر دے نے، نماز ادا کر دے نے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راکعون۔ یہ مومن تے او نے جڑے زکات ادا کر دے نے اور رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کر دے نے، اے اللہ دی بارگاہ دے اندر رکوع کر دے نے، اللہ دی بارگاہ دے اندر سجود کر دے نے، اللہ دے سامنے اپنی جبینے نے ہاتھ جھکان دے نے، اپنا سر صرف اپنے رب دے سامنے جھکان دے نے، رب دے فرائض پورے کر دے نے، 5 وقت دی نماز ادا کر دے نے، اپنے اپنے وقت تے ادا کر دے نے، اے 5 وقت دی نماز دی پابندی کر دے نے، نماز با جماعت ادا کر دے نے، یہ دا مطلب نماز قائم کرنا ہے۔ جڑا بندہ نماز دے پابندی کردا ہے، جڑا بندہ نماز 5 ویلے ادا کردا ہے، او دے وقت تے ادا کردا ہے، سنت رسول دے مطابق ادا کردا ہے، اپنے اپنے اوقات تے ادا کردا ہے، اے بندہ نماز قائم کرنے والا ہے۔ جڑا بندہ نماز تے پڑھدا ہے مگر اپنی مرضی نال پڑھدا ہے، ٹیمو بے ٹیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تو ہٹ کے، وعلیکم السلام، جداں دا طریقہ کسے نے دسیا اوداں دے طریقے تے پڑھدا ہے، نماز دے اندر خشوع و خضوع بھی کوئی نہیں، او دی کمائی بھی حلال نہیں، او دی نیت بھی صاف نہیں، اے بے شک 5 نمازاں پڑھدا رہے مگر اے دی نماز قائم، اے دی نماز قائم نہیں۔ نماز او دی قائم ہے جیڑا 5 ویلے وقت تے ادا کرے، سنت دے مطابق ادا کرے، خالص نیت دے نال، نیک ارادے دے نال، طہارت دی حالت دے اندر، حلال کمائی ہون دے حالت دے اندر جڑا بندہ نماز دی پابندی کرتا ہے، حقیقت دے اندر او نماز قائم کرنے والا ہے۔ تفسیراں دیکھ لو قرآن کریم دے اندر بے شمار مقامات تے تقریباً 700 مرتبہ تو زیادہ دفعہ اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے، اور حکم کی ہے نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ نہیں آکھیا صلو، نماز پڑھیا کرو، جداں دی مرضی پڑھ لیا کرو پر پڑھیا کرو، اے نہیں فرمایا۔ فرمایا نماز پڑھنی ہے تے ایداں دی پڑھنی ہے جیڑی نماز قائم ہوئے، اور قائم ہوئے جیڑے میرے پیارے نبی دے طریقے دے مطابق ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے جیڑی قائم شدہ نماز ہے او دیاں 7 صفتاں بیان کیتیاں، بیان کر دے نے
کہ نماز دے اندر سب تو پہلے نیت دا خالص ہونا ضروری ہے، اس تو بعد طہارت ضروری ہے۔ طہارت دو طرح دی ہے، ایک جسمانی طہارت ہے، ایک باطنی طہارت ہے۔ بندے دے کپڑے خراب نہ ہون، غلاظت نہ لگی ہوئے، پیشاب وغیرہ کپڑے نو نہ لگا ہوئے، کپڑے پاک صاف ہون، جسم پاک صاف ہوئے، اور روحانی پاکیزگی یہ وے کہ او دا دل و دماغ بھی پاک ہوئے، اللہ تے او دے رسول دے متعلق او دا دل و دماغ پاکیزہ ہوئے، مشرک نہ ہوئے، بدعتی نہ ہوئے۔ او دی جسمانی پاکیزگی دے نال نال روحانی پاکیزگی ہونا بھی ضروری ہے۔ اس چیز دا نام طہارت ہے۔ صرف یہی طہارت نہیں کہ بندہ مسجد دے اندر آئے، بیت الخلاء دے اندر چلا جائے، استنجا کر کے واپس آ جائے، وہ دی طہارت مکمل ہے۔ یہ تے جسمانی طہارت ہوئے گی، باطنی طہارت بھی ضروری ہے۔ دل بھی صاف ہونا چاہیے اور دماغ بھی۔ اور تیسری چیز، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دے مطابق ہوئے۔ چوتھی چیز، نماز دے اندر خشوع و خضوع ہوئے، دھیان صرف نماز وال ہوئے۔ پنجویں چیز کہ نماز دے ارکان، قیام، رکوع، سجود، قومہ، قعدہ، یہ سارے اچھی طرح ادا کیتے جان۔ چھٹی چیز کہ نماز او دے وقت تے ادا کیتی جائے۔ ستویں چیز کہ نماز پڑھن والے دی کمائی بھی حلال دی ہوئے۔ یہ 7 چیزاں نے، جیڑا بندہ انہاں چیزاں تے پورا اتردا ہے، اس بندے واسطے بشارت ہے کہ او بندے دی نماز اللہ دی بارگاہ دے اندر قابل قبول ہے۔ اللہ دے ہاں اے بندہ نماز قائم کرنے والا ہے۔ آج کل نمازاں تے بڑیاں نے، مگر قائم ہون والیاں نمازاں بہت کم نے۔ اللہ سانو قائم ہون والی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے، جدوں بندہ قائم کرنے والی نماز ادا کرے گا، پھر اس نماز دا فائدہ کی ہوئے گا۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جڑی کتاب اسی نازل کیتی ہے، جڑی کتاب اتاری ہے، اس کتاب دی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جڑی قائم ہون والی ہوئے گی، ایسی نماز بندے نو برائیاں تو منع کرے گی، برائیاں تو روک دے گی، گناہاں تو روک دے گی۔ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برے کماں تو روک دے گی، فحاشی والے کماں تو باز رکھے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ،
اے بات یاد رکھو اللہ دا ذکر کے صورت دے اندر بھی کرو، اے ذکر اللہ دا سب تو بڑی چیز ہے۔ چاہے تسی نماز دی صورت دے اندر اللہ دا ذکر کرو، اے یاد رکھو جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے اے ذکر اللہ دی سب تو بڑی چیز ہے، اے اللہ دا سب تو بڑا ذکر، اے پسندیدہ اللہ دا ذکر ہے۔ ان الصلاۃ، اور اے نماز بھی تنہا عن الفحشاء والمنکر، اے برائیاں تو روکن والی، اے فحاشی تو منع کرنے والی، اے منکرات تو باز رکھن والی، اے بندے دا ذکر سب تو بڑا ہے۔ جدوں بندہ نماز پڑھدا ہے اے صورت دے اندر بندہ اپنے رب دا سب تو بڑا ذکر کر رہا ہے۔ اے ذکر نماز سب تو بڑا ذکر کیویں میں اچ بندہ جسمانی عبادت بھی کرتا ہے اور قولی عبادت بھی کرتا ہے، اپنے جسم نو اپنے رب دے حضور پیش کر دیندا ہے، اور ساری نماز دے اندر او دی زبان اللہ دے ذکر نال تر رہندی ہے، کتے اللہ دیاں تعریفاں کر رہا ہے، کتے اللہ دے اگے سوال کر رہا ہے، کتے اپنی بخشش مانگ رہا ہے، کتے مسلمانہ واسطے دعا کر رہا ہے۔ یعنی جیڑا بھی یہ نماز دا رکن ادا کردا ہے اوتھے یا تے اللہ دی تسبیح حمد و ثنا بیان کردا ہے یا اللہ دے کولوں اپنے واسطے سوال کردا ہے۔ اس کر کے نماز کئی قسم دے اذکار دا مجموعہ ہے، اے دے اندر قرآن دی تلاوت بھی ہے، اذکار نبوی میں جسم اپنے حرکات دے نال الگ عبادت کردا ہے، کدی جسم رکوع دے اندر جھک جاندا ہے اور کدی سجدے دے اندر، کدی قعدے دے اندر بیٹھتا ہے اور کدی قوما کردا ہے۔ اس کر کے نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر دا ذریعہ ہے۔ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا سارا دن اللہ اللہ کردا رہے، قرآن دی روح دے نال او دے اس ذکر دا کوئی فائدہ نہیں۔ جدوں تک نماز ہی نہیں پڑھے گا، نماز پڑھے گا نال اللہ اللہ کرے گا، پھر او دی اللہ اللہ بھی اللہ قبول کرے گا، اور نالے فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، اے ایمان والو جو بھی تسی عمال کردے جے اللہ سارے دیکھدا ہے، اللہ سارے عمال جاندا ہے۔ تسی نماز پڑھ دے جے یہ بھی اللہ دیکھدا ہے، کتاں دی پڑھ دے جے یہ بھی اللہ دیکھدا ہے، تہاڈے دل دے اندر کی ہے یہ بھی اللہ جاندا ہے، تسی نماز دے اندر کی پڑھ دے جے یہ بھی اللہ جاندا ہے، تسی جو بھی عمل کردے جے اللہ تہاڈے سارے عمال تو باخبر ہے۔ یہ نماز نو اللہ نے سب تو بڑا ذکر قرار دیتا، اور نال فرمایا یہ نماز دے بھی فائدے نے، بندہ گناہاں تو بچ جاندا ہے، بندہ برائی والے کماں تو بچ جاندا ہے، بندہ اللہ دی نافرمانی تو بچ جاندا ہے، بندہ فحاشی والے کماں تو بچ جاندا ہے، بے حیائی والے کماں تو بچ جاندا ہے۔ یہ نماز دے بڑے فائدے نے، روحانی بھی فائدے، جسمانی بھی فائدے۔ روحانی فائدے تے بڑے نے، جسمانی فائدے بھی ہے نے کہ بندہ نماز دے ذریعے اپنے جسم نو تندرست رکھدا ہے۔ جدوں بندہ فجر دے ویلے اٹھتا ہے نا، اٹھنا تے ذرا مشکل ہے، مگر وضو کر کے مسجد دے اندر آ کے نماز ادا کر کے جدوں گھر دے اندر جا رہا گھندا ہے، او دا ایک ذہنی طور تے بندہ بڑا مطمئن جا رہا ہوندا ہے، اداں لگدا ہے کہ جویں انہیں ایک بہت بڑا پار اپنے سروں اتاریا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اٹھتا ہے اور سب تو پہلے وضو کردا ہے، او دی شیطان 3 گرا لگاندا ہے، او دی ایک گرا کھل جاندی ہے، اور جدوں اے اٹھ کے نک چاڑدا ہے 3 دفعہ ایک گرا ادوں کھل جاندی ہے،
اور جدوں نماز پڑھتا ہے ایک گرا ادوں کھل جاندی ہے، یعنی یہ اتوں شیطان دا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سارا دن یہ حشاش بشاش پھردا ہے، یہ ذہنی سکون اینو اللہ دی طرفوں نصیب ہوندا ہے اور یہ سارا دن بڑا اچھا گزردا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا بندہ جہدے اتنے شیطان دیاں 3 گرا لگیاں رہندیاں نے، نہ اٹھدا ہے، اپنے نک نو چاڑدا ہے، نہ وضو کردا ہے، نہ نماز پڑھدا ہے، جدوں سورج چڑھدا ہے شیطان اے کن دے اندر پیشاب کر دیندا ہے اور اے بندہ سارا دن سستی دا ماریا، ذہنی طور تے بڑا اپسیٹ ہے، پریشانیاں ذہنی طور تے اے بڑا مفلوج ہے، کدی کسے نال لڑدا ہے، گھر والیاں نال لڑدا ہے، کدی ناشتے تو بیوی نال لڑ پیا، سکول تو بچیاں نال لڑ پیا، دکان تے گیا اتھے گاہکاں نال لڑ پیا، کدی ملازماں نال لڑ پیا۔ یہ سارا دن یہ چڑچڑا پن وجہ یہ کہ یہ اتنے شیطان دیاں 3 گرا لگیاں نے۔ نماز دے بڑے فائدے نے، بندہ جدوں مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھتا ہے نا جسمانی طور تے بھی تندرست رہندا ہے، بہت سارے فائدے جڑے سانو ہو سکتا سمجھ نہ آن مگر اللہ نے نماز دے اندر رکھے نے۔ اور اے شیطان اے چاہتا ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے، شیطان انسان نو نماز تو دور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایدہ ذکر قرآن دے اندر بیان فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ شیطان چاہتا ہے کہ تہاڈے درمیان دشمنی پا دیتی جائے، ایک دوسرے دے درمیان عداوت پا دیتی جائے، کدورت پیدا کر دیتے جائے، نفرت پیدا کر دیتے جائے، حسد کینہ پیدا کر دیتا جائے۔ اور فرمایا فی الخمر والمیسر، اور یہ ساریاں باتاں شراب نوشی دے اندر جمانے اور جوے دے اندر جمانے۔ جڑا بندہ جوا کھیلدا ہے، شراب استعمال کردا ہے، شراب نوشی کردا ہے، یہ ساریاں عادتاں دے اندر پائیاں جاندیاں نے۔ یہ بندہ دشمناں دے اپنے دل دے اندر مسلماناں دی دشمنی رکھدا ہے، مسلماناں دے بارے کینہ تے حسد رکھدا ہے، اور نال فرمایا شیطان چاہندا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان تے چاہندا ہے کہ اللہ تہانوں اللہ دے ذکر تو دور کر دے وے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز تو دور کر دے وے۔ اے شیطان تے چاہندا ہے کہ تسی کدی بھی نماز دے قریب نہ جاؤ، تسی نماز چھڑ دیو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ اگے اللہ نے سوالیہ انداز دے نال سانو پوچھیا ہے کہ اگر شیطان تہانوں میرے ذکر تو نماز تو روکے گا تے کیا تسی رک جاؤ گے؟ او مسلمانوں دسو کیا تسی رک جاؤ گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ قرآن کہہ رہا ہے شیطان تہانوں نماز تو روکے گا، اے میرے بندیو کیا تسی ہو تو شیطان دی گل من کے نماز تو باز آ جاؤ گے، رک جاؤ گے؟ جڑا مسلمان ہے وہ تے نہیں آئے گا۔
اور جہدے اتے شیطان دیاں 3 گرا لگیاں نے، جہدے اتے شیطان دا پورا زور چل رہا ہے، اللہ پاویں کہندا رہے فہل انتم منتہون، شیطان دے پیچھے لگ کے تسی نماز چھڑ دیو گے؟ جہدا ایمان کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے، وہ بندہ تے کہے گا ہاں اللہ میں رک جاواں گا۔ اگر شیطان نماز تو روکے گا رک جاواں گا، اور بڑے مسلمان رک جاندے نے۔ اللہ نماز دی طرف بلاندا ہے، مسجد چوں اللہ اکبر دی صدا آندی ہے، کدی اذان دے مفہوم تے معنی تے غور کریا کرو۔ اذان دا مطلب کی ہے؟ مسجد دے اندر آواز بلند ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے، اللہ سب تو بڑا ہے، اور اذان ختم ہوندی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں۔ مسجد دے اندر اذان ہوئی، پکار بندے دے کان دے اندر پئی، آواز ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے۔ یہ مومن بندہ اس آواز تے لبیک کہندا ہے ہاں اللہ میں تسلیم کردہ تو سب تو بڑا ہے، میرے کاروبار تو بڑا، میریاں مصروفیات تو بڑا، میرے بیوی بچیاں تو بڑا، میریاں رشتہ داریاں تو بڑا، دنیا کی ہر چیز تو بڑا، لہذا تیرا بلاوا آ چکیا ہے، ہر کام بعد دے اندر پہلے نماز ادا کراں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مطلب اللہ سب تو بڑا ہے۔ اذان دا مطلب کی ہے؟ بندہ اذان سن کے ہر کم چھڑ کے مسجد دے اندر آ جائے، اور نال ایک اویل اذان اے نعرے پکار دیے لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اور یہ بھی ایک مقام تے ہوندا ہے کہ جیڑا بندہ شیطان دی پیروی کردا ہے گویا کہ وہ دی عبادت کردا ہے، اور جیڑا بندہ اللہ دی فرما برداری کردا ہے گویا کہ اللہ دی عبادت کردا ہے۔ ہن فیصلہ ساڑھے ہاتھ دے اندر ہے، مسجد دے اندر اذان ہوندی ہے، اسی مسجد پہنچ جانے ہیں نا میرے بھائیو، تہاڈے واسطے خوشخبری ہے کہ تسی اللہ دی پکار تے لبیک کیا ہے۔ ماشاءاللہ جمعہ دی اذان ہوئی، مسجد پر گئی، بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے، مسلمان اللہ دا بلاوا آیا، اسی مسجد دے اندر آ گئے، انشاءاللہ عصر دی اذان ہوئے گی، لہراں بیرا کھون گیا، اینی تعداد ہی مسجد دے اندر ہوئے گی نا، مگر کدی دیکھی نہیں۔ باقی نمازاں دے اندر ایک صف بڑی مشکل پوری ہوندی ہے، یا تے اسی دنیا چھڑ کے کسے ہور سیارے تے چل جانے ہیں جتھے اذان دی آواز نہیں پہنچی، یا اذان دی آواز آندی ہے تے ساڈا دل کہندا ہے ہوندی تے ہوندی رہے، سانو کی؟ یہ مسجد دے اندر نہیں ہوندا، اذان دا انہیں مفہوم سمجھیا ہی نہیں، انہیں نماز تے پڑھیے، جمعہ پڑھ لیا، روزانہ دی ایک نماز پڑھ لی، 2 پڑھ لیاں، مگر اے بندہ اپنی زندگی دے اندر نماز قائم نہیں کر سکیا، لہذا اے نمازی بن ہی نہیں سکیا۔ میرے بھائیو، قرآن کہندا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان چاہندا ہے تہانوں اللہ دے ذکر تو روک دے، نماز تو روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، او مسلمانوں دسو کیا تسی رک جاؤ گے؟ وعدہ کر لو کہ انشاءاللہ یا اللہ نہیں رکاں گے۔ شیطان جتنا مرضی زور لگا لے، اللہ اسی نماز تو نہیں رکاں گے، تیرے ذکر تو باز نہیں آواں گے جدو اسی نماز دی پابندی کران گے۔ جس طرح کہ میں نماز دیاں 7 قسماں بیان کیتیاں کہ جیڑا بندہ انہاں قسماں دے مطابق نماز پڑھدا ہے وہ نماز قائم کردا ہے، صرف پڑھدا ہی نہیں
بلکہ نماز نو قائم بھی کردا ہے، اور جڑا نماز قائم کردا ہے او دے واسطے قرآن دا سرٹیفکیٹ ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ یہ مسلمانہ دی کامیابی دی ضمانت، کامیابی دا سرٹیفکیٹ اللہ نے سورہ مومنون دی ابتدا دے اندر بیان فرمایا، اور انہاں دے اندر اے بھی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، دو آیتاں نماز دے بارے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ نماز دی حفاظت بھی کردے نے، نماز پڑھن دا حق بھی ادا کردے نے، انہاں واسطے کامیابی دی ضمانت ہے۔ اور میرے بھائیو، نبی کریم علیہ السلام دا فرمان من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہان و نجاتا من النار، جڑا بندہ نماز دی حفاظت کرتا ہے او دے واسطے اللہ ایک نور عطا فرماندا ہے، یہ نماز او دے واسطے دلیل بندی ہے، اور اللہ انہوں جہنم دی اگ تو دور کر دیندا ہے۔ نماز پڑھنے والے واسطے انعامات ہی انعامات نے، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں نے۔ اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں اس موضوع تے تہاڈے گوش گزار کراں گا۔ آج تے میں دسیا نا کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھن دے فائدے کی نے۔ آئندہ جمعہ چند باتاں جو رہ گئیاں او بھی، اور نال نماز نہ پڑھن دا نقصان بھی تہاڈی خدمت دے اندر عرض کراں گا۔ دعائے اللہ سانو وقت تے بھی تشریف لیاؤن دی توفیق عطا فرمائے، جو سنیا سنایا وہ تے عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔